نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اٹھائیں گے اس دن ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ وہ آپس میں چپکے کہیں گے تم صرف 10 دن ٹھہرے تھے۔ ہم کو خوب معلوم ہے کہ وہ کیا کہیں گے، جبکہ ان کے نزدیک سب سے اچھے طریقے والا یہ کہے گا کہ تم تو صرف 1 دن ٹھہرے تھے۔ اور لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہیے میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا اور زمین کو کھلے ہوئے ہموار میدان کی حالت میں چھوڑ دے گا۔ آپ اس زمین میں نہ کوئی کجی دیکھیں گے نہ اونچ نیچ۔ اس دن سب لوگ پکارنے والے کے پیچھے جائیں گے، اس میں کوئی کجی نہیں ہوگی اور رحمان کے خوف سے سب کی آوازیں پست ہوں گی۔ سو اے مخاطب تو معمولی سی آہٹ کے سوا کچھ نہ سن سکے گا۔ اس دن اس کے سوا کسی کی شفاعت نفع نہیں پہنچائے گی جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو اور جس کے قول سے وہ راضی ہو۔ اس کو وہ سب معلوم ہے جو لوگوں کے آگے ہے اور لوگوں کے پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والے کے سامنے سب عاجزی سے اطاعت کر رہے ہیں، اور بے شک وہ شخص ناکام اور نامراد ہوگا جو ظلم کا بوجھ لاد کر لائے گا، اور جو شخص ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرے گا اسے نہ کسی ظلم کا خوف ہوگا اور نہ کسی نقصان کا۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی نازل کیا ہے اور اس میں کئی قسم کی سزاؤں کی خبریں سنائی ہیں تاکہ لوگ ڈریں، یا وہ اس سزا کی خبر ان کے دلوں میں نصیحت پیدا کر دے۔ پس بلند شان والا ہے جو اللہ جو سچا بادشاہ ہے۔ اور اس سے پہلے کہ آپ کی طرف پوری وحی کی جائے آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے اور آپ دعا کیجیے کہ اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر دے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تلاوت کرتا پہلی آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے ارشاد کیا، قیامت کے کچھ احوال ہیں جو کہ ان آیات بینات میں ارشاد فرمائے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو اس دن ایسا ہوگا کہ مجرم لوگوں کو ہم اٹھائیں گے اور ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ 2 طرح کی باتیں اس آیت کے اندر ہم سیکھنے کا اہتمام کریں گے۔ پہلی بات سور پھونکنے کے حوالے سے ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کلام تو یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے بارگزیدہ فرشتوں میں سے ایک فرشتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ سور پکڑوا دیا ہوا ہے،
اور محدثین نے احادیث شریفہ سے جو کچھ سمجھا تو اس کی کیفیت کچھ یوں بیان کی گئی کہ جیسے ایک لمبا سا سینگ ہو اور اس میں کچھ سوراخ ہوں تو پھر ایک طرف سے آواز پھونک ماری جائے، جیسے یہ باجا یا بچوں کے باجے ہوتے ہیں، آپ اس میں محسوس کرتے ہیں کہ منہ کی طرف جو حصہ ہوتا ہے پتلا ہوتا ہے، اس میں سے ہوا پھینکی جاتی ہے، اور آگے سے باجے کا وہ جو منہ ہے وہ کھلا ہوتا ہے، تو ایک پوں یا پاؤں کی اس طرح کی آواز اس میں سے نکلتی ہے۔ یہ ادھر کے باجے ہیں، یہ میں نے سمجھانے کے لیے کہ سور کی کیفیت کیا ہے۔ تو ایک جیسے کہ لمبا سینگ ہے جو حضرت اسرافیل کے ہاتھوں میں پکڑا دیا جا چکا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہے کہ مسلسل وہ لے کر تو کھڑے ہیں اور سر ان کا جھکا ہوا ہے، حکم کا انتظار ہو رہا ہے کہ اے میرے رب کب تو حکم ارشاد کرے گا تو میں اس سور کے اندر پھونک لگاؤں گا تو اس سے آواز پیدا ہوگی۔ پھر رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد کیا کہ سور 2 بار پھونکا جائے گا۔ پبلک کے اندر یہ جملہ چلتا تو ہے کہ قیامت والے دن قیامت سے پہلے سور پھونکا جائے گا، لیکن جاننا چاہیے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سور 2 بار پھونکا جائے گا۔ پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کی آواز اول میں تو بڑی پتلی اور کمزور سی ہوگی، جیسے دور سے کہیں کوئی پتلی سی آواز آ رہی ہو، یہاں تک کہ لوگ کان لگا کر سننا چاہیں گے کہ یہ آواز کیا چیز ہے۔ پھر حدیث کے الفاظ یہ ہوئے کہ وہ باریک سی کمزور سی اور پتلی سی آواز بڑھتی چلی جائے گی اور تیز ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک وہ آواز تیز ہو جائے گی کہ کانوں سے جیسے بندہ محسوس کرے گا کہ پردے پھٹ رہے ہیں، صرف پردے ہی نہیں بلکہ جگر پھٹ رہے ہیں، بلکہ دل پھٹ رہے ہیں، وہ اتنی شدید آواز ہوتی چلی جائے گی۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس تیز آواز کی تاب نہ لا سکیں گے انسان اور بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، اور اسی بے ہوشگی کے عالم میں کئی تو مر جائیں گے، کئی بے ہوشگی کے عالم میں اللہ رب العالمین ان کی روح نکال لے گا۔ اور پھر اس سور کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنے بھی حیوانات تھے، جتنے بھی جاندار ہوں گے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے زندگی کی لہر پیدا کی ہوئی ہے، وہ سارے کے سارے مر جائیں گے، حتیٰ کہ تمام فرشتے بھی۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو سور اول مرتبہ پھونکا جائے گا تو تمام فرشتے بھی اسی حالت میں مر جائیں گے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی ارشاد فرما دیا کہ وہ سور کی آواز جب بڑھتی چلی جا رہی ہوگی تو اللہ جو چاہے کر دے، اس سور کی آواز سن کر خود اسرافیل علیہ السلام بھی ادھر ہی انتقال فرما جائیں گے، سارے کے سارے جب مر جائیں گے، ایسے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی شانوں کے ساتھ آواز آئے گی کہ لمن الملک اليوم، کون ہے بادشاہ آج؟ سارے مر چکے ہیں، سب فنا ہو چکے ہیں۔ سورہ رحمان کا وہ کلام صادق آ چکا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سارے مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی شانوں سے آوازیں لگا رہا ہوگا، کبھی یہ جملہ بولا جا رہا ہوگا کدھر ہیں متکبرین، کبھی یہ جملہ بولا جا رہا ہوگا کہاں ہیں جبارین، این الجبارون این المتکبرون لمن الملک اليوم، کدھر ہے متکبرین، کدھر ہے جبارین، کس کی بادشاہت ہے آج؟ کوئی ہو تو آواز دے، سارے کے سارے تو فنا ہو چکے ہیں۔ پھر رب کائنات خود ہی اپنے کلام دل نواز سے ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، وہی رب باقی ہے جو واحد ہے، قہار ہے، جس نے اپنے ہی متعلق کہا تھا باقی سب فنا کے دائروں میں تحلیل ہو جائیں گے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو گئے۔ کتنا زمانہ گزرے گا میں نہیں جانتا، کتنا زمانہ گزرے گا، زمانہ تک لوگ مرے رہیں گے، زمانہ تک تمام حیوانات، تمام جاندار فنا کے دائروں میں محفوظ ہو جائیں گے، تمام فرشتے، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا سب کے سب پر موت طاری رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ جب دوبارہ چاہے گا کہ اب حشر قائم کر دینا چاہیے، اب باقاعدہ قیامت کا دن قائم ہونا چاہیے، اب لوگوں کو حساب، سزا اور جزا کے لیے اپنے حضور کھڑا کر لینا چاہیے اور بلا لینا چاہیے۔ اب اللہ رب العالمین کے حکم سے ایسا ہوگا کہ ایک مرتبہ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پیدا کر دیا جائے گا، اور ان کے ہاتھوں میں سور، وہی جو پہلے سے انہوں نے بجایا تھا تو سب مر گئے تھے، تو وہی سور جب دوبارہ وہ بجانا شروع کریں گے تو بلا تشبیہ جیسے ہم سوئے ہوئے ہوں تو کوئی زوردار آواز سن کر کے بیدار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہمارے ہاں ادھر بھی کیفیات ہیں
کہ کبھی گرجدار آواز سن کر ڈر جاتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور اگر سوئے ہوئے ہوں تو گرجدار آواز سن کر بیدار ہو جاتے ہیں۔ تو جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب لوگوں کو آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ چاہے گا نئی زندگی پھر سے عطا فرمانے لگ جائے گا۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے کیفیت بیان فرمائی کہ سور کی آواز سن کر سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام نے کلام ارشاد کیا، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ میرے دائیں ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور میرے بائیں ہاتھ میں حضرت عمر ابن الخطاب کا ہاتھ ہوگا۔ پھر ہم کھڑے ہوں گے، پھر ہم مکہ والوں کو اکٹھا کریں گے، مدینہ والوں کو اکٹھا کریں گے، ہم سب سے پہلے بزم محشر میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ جس طرح اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس طریقے سے پھر لوگ میدان محشر میں اکٹھے ہوتے چلے جائیں گے۔ سور کے متعلق بس مجھے کچھ اتنی ہی معلومات آج کی اس نشست کے قد کاٹ کے حوالے سے کہنی تھی۔ ارشاد گرامی ہوا یوم ینفخ فی الصور۔ اچھا، سور ہوئے دو، ایک ہے سور اولا، پہلی بار جب آواز اس میں سے نکالی جائے گی، اور ایک ہے سور ثانی۔ تو یہ جو قرآن پاک نے یہاں ارشاد کیا ہے، یہاں سور اولا کا حوالہ نہیں ہے بلکہ سور ثانی کا حوالہ ہے۔ سور اولا کا نتیجہ تو یہ ہے کہ سارے مر جائیں، اور سور ثانی کا نتیجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد سارے اٹھ جائیں۔ الفاظ میں غور کیجئے گا، محسوس ہو جائے گا کہ یہاں سور نمبر 1 کا حوالہ ہے یا سور نمبر 2 کا حوالہ ہے۔ فرمایا کہ ينفخ فی الصور ونحشر المجرمین، اور مجرموں کو پھر ہم اکٹھا کرنے لگ جائیں گے۔ اب یہ اکٹھا کرنے کی بات کہنا، یہ بیان ہے اس بات کا ائمہ تفسیر نے کہا کہ یہ سور اولا نہیں ہے، اس کے بعد تو مرنا ہے، یہ سور ثانی ہے جس کے بعد لوگوں کو اللہ تعالیٰ اکٹھا فرمانے لگ جائے گا۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور مجرم طبقے کو ہم اکٹھا کریں گے لیکن ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ یہ آنکھوں کا نیلا ہونا کیا ہے؟ قرآن پاک نے ایک اور مقام پر 4 سپارہ ہے، ارشاد ہوا کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بہت سارے چہرے ایسے ہیں کہ قیامت والے دن کالے ہو جائیں گے، بہت سارے چہرے ایسے ہیں کہ قیامت والے دن سفید ہو جائیں گے۔ اچھا، وہ جو کالے چہرے ہیں یہ مجرم طبقے کے چہرے ہوں گے، مجرموں کے، نافرمانوں کے اور سرکشوں کے، متکبرین کے، اور سیاہ شعاروں کے، اللہ کے دربار سے بھگوڑوں کے، رسول اللہ کی تابعداری نہ کرنے والوں کے، کافروں کے، یہ چہرے تو کالے ہو جائیں گے، اور جو ایمان والے ہیں اللہ پاک ان کے چہرے پر اپنا نور ظاہر فرما دے گا۔ اور یہاں کہا کہ ادھر کہا کہ ان کے چہرے کالے ہوں گے، اور یہاں کہا کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ یہ جملہ مجھے تھوڑا سا اپنے ماحول میں اتر کر کے سمجھانا ہوگا تو آپ کے لیے جاننا آسان ہو جائے گا۔ ایک بات تو آپ یہ یاد رکھیں کہ ہماری دنیا میں مختلف احوال، مختلف کیفیات ہیں، لیکن جو احوال اور جو کیفیات ہم دنیا میں محسوس کرتے ہیں، قیامت کا جو میدان ہے یا پھر برزخ کے جو معاملات ہیں یا جو قبر کے احوال ہیں، یعنی آنکھ بند ہونے کے بعد جو اگلا جہان ہے، جو ادھر کے عنوانات ہیں، وہ اس دنیا کے عنوانات سے بالکل الگ تھلگ ہیں، عجیب و غریب کہانیاں ہیں۔ آج دن کو میں چھہاری سے مزید کچھ آگے درس حدیث دینے کے لیے گیا ہوا تھا، تو وہاں بھی مجھے یہ 2-4 حدیثیں کہنی پڑ گئیں۔ اس کے وہاں کچھ مقصد میرا اور تھا، لیکن یہاں وہ حدیثیں چونکہ میرا عنوان تقریباً وہی بنا ہوا ہے آخرت کے حوالے سے، مجھے 2-4 حدیثیں وہاں کہیں تھی، لیکن میں یہاں کہنے والا ہوں کہ اس جہان کے حالات بالکل الگ ہیں اور اس جہان کے حالات بالکل الگ ہیں۔ ہم یہاں اس وقت آپ مجمع پیک ہوا ہے، کندھے سے کندھا جڑا ہوا ہے، تو اگر آپ چاہیں کہ آپ کے دائیں اور بائیں جگہ کھل جائے تو آپ کو ایسا کرنا پڑے گا کہ دائیں والوں کو بھی اٹھا کر کے تو دور کر دینا پڑے گا، بائیں والوں کو بھی اٹھا کر کے تو دور کر دینا پڑے گا، تب آپ کے دائیں اور بائیں کافی ساری کھلی جگہ آپ کو میسر آ سکے گی۔ آپ چاہیں کہ آپ کے پیچھے سے اور آپ کے آگے سے بھی آپ کو کھلی جگہ میسر ہو جائے تو آپ کو آگے پیچھے والوں کو اٹھا کر کے دور ہٹانا پڑے گا، تو آپ کے دائیں بائیں اور آگے اور پیچھے سے کھلی جگہ میسر ہو جائے گی۔ لیکن یہ دیکھو یہ کیا ماجرا ہے، ہم قبرستان میں جاتے ہیں، ایک قبر کے ساتھ دوسری، دوسری کے ساتھ تیسری، تیسری کے ساتھ چوتھی، بعض اوقات تو قبر پر قبر کی مٹی چڑھی ہوتی ہے، اتنی قریب قریب قبریں بھی ہوتی ہیں، لیکن رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اہل ایمان ہوں گے جن پر اللہ خوش ہوگا، جب انہیں قبر میں ڈال دیا جائے گا تو اللہ ان کی قبروں کو اتنا کھلا کر دے گا جہاں تک ان کی نظر کام کرتی ہے وہاں تک کشائش عطا فرما دے گا۔ اب یہ قبر کا کھل جانا، حالانکہ ہم ادھر تو یہ محسوس کرتے تھے کہ دائیں بائیں والوں کو ہٹائیں گے تو جگہ کھلی محسوس ہوگی، لیکن وہاں ہم دیکھتے ہیں قبر ساتھ ہے لیکن پھر بھی بندے کی جہاں تک نظر جاتی ہے اندر سے قبر اسے کھلی محسوس ہوتی ہے۔ بائیں والی قبر بالکل ساتھ جڑی ہوئی ہے تو اس کا ساتھ ہونا کوئی نقصان ہی نہیں ہے، اسے اندر سے قبر یوں محسوس ہوتی ہے جیسے وہ جہاں تک نظر جاتی ہے اتنی کھلی
کھلی تو آئیں بائیں دائیں سے ہر طرف سے قبر کا کھل جانا، اور اگر ساتھ والا بھی مومن ہوا تو اس کی قبر کا پھر کھل جانا، اور اگر ساتھ والا پھر مومن ہوا تو اس کی قبر کا پھر کھل جانا، اور کھلنا بھی اتنا زیادہ کہ جہاں تک بندے کی نظر جائے۔ یہ بندے کا عقل کام نہیں کرتی یار، وہ ساتھ والے قبر والے کدھر جائیں گے؟ جب ایک ایک بندے کی قبر اتنی زیادہ کھول دی جائے گی تو ساتھ والے بندے کدھر جائیں گے؟ تو محسوس ہوا کہ ادھر ہمیں اگر جگہ کھلی میسر لینی ہو تو ہمیں بندوں کو اٹھا کر کے تو جگہ میسر ہوتی ہے، وہاں قبروں کے اندر بندے لیٹے ہوئے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر مومن کی قبر اندر سے اتنی کھلی ہو چکی ہے کہ جہاں تک اس کی نظر کام کرتی ہے۔ یہ ایک تصویر میں نے آپ کو بتائی کہ کچھ احوال ہیں، کچھ کیفیات ہیں جو ادھر کے اور ہیں۔ پھر میں نے انہیں ایک اور حدیث بتائی۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج اس دنیا میں یہ ہے کہ ہم لوگ جنات کو نہیں دیکھتے ہیں لیکن جنات ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اس بات کو قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ آج جنات شیاطین سارے تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تم انہیں نہیں دیکھتے ہو۔ قرآن پاک نے خود ارشاد فرما دیا، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس دنیا کا عنوان ہے کہ ہم جنات کو نہیں دیکھتے، جنات ہمیں دیکھتے ہیں۔ لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو کتنا عجیب ہوگا کہ جنات ہم میں سے کسی ایک انسان کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے اور ہم سارے جنات کو دیکھ رہے ہوں گے۔ محسوس ہوا کہ ادھر کے احوال ہیں کچھ اور ادھر کے احوال ہیں کچھ اور۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر ایک فرشتہ آتا ہے، تو وہ آتا کہاں سے ہے؟ جہاں میت لیٹی ہوتی ہے تو نیچے سے زمین پھاڑ کر نکل آتا ہے۔ اب دل تو کہتا ہے کہ جب نیچے سے زمین پھٹ جائے تو بندے کو نیچے گر جانا چاہیے، لیکن حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ بندہ نیچے نہیں گرتا بلکہ فرشتہ اسے اٹھا کر بٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چل نہ لکھ دنیا میں تو کیا کام کر لایا ہے۔ اب یہ عجیب یا پھر اور اس طرح کے بہت سارے احوال۔ اب میں کتنی کو حدیثیں بتاؤں، میں نے اس ایک جملے کو سمجھانے کے لیے، ہمارے ہاں ترازو کا جو پلڑا وزنی ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، جو پلڑا ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کو جو میزان اللہ نے قائم کرنا ہے وہاں جو وزنی پلڑا ہوگا وہ اوپر چلا جائے گا اور جو ہلکا پلڑا ہوگا وہ نیچے آ جائے گا۔ ادھر کے معاملات ہمیں نہیں سمجھ، اس لیے تو رسول اللہ نے جنت کے متعلق خاص کر کے کیا ارشاد فرمایا کہ جنت کچھ ایسی ہے کہ کسی دل میں خیال بھی نہیں آ سکتا کہ وہ ہے کیسی، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، کسی کان نے اس کے تذکرے جتنے میں نے کہے وہی نہ اس سے ہٹ کر کہیں سے سنے نہیں ہوں گے۔ تو ادھر کے معاملات بالکل الگ تھلگ سمجھ سے ادھر ہم اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے، اللہ نظر نہیں آ سکتا، ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن حضور پاک فرماتے ہیں جب جنت میں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنا بے حجاب دیدار عطا فرما دے گا، ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے، اور فرمایا کہ ہر جمعے کو تم دیدار کرو گے۔ چلیں میرا خیال ہے کہ کافی ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ ادھر کی کیفیات ہیں صحیح اور اسی جیسی کیفیات ادھر بھی ہیں، لیکن ان میں بہت سارا فرق ہے۔ اب میں یہ جملے بول کر کیا کہنا چاہتا تھا، ہمارے ہاں دنیا میں ہم جب خوش ہوتے ہیں تو چہرے پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، ہمیں جب غصہ آتا ہے تو چہرے پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، ہم جب حیرت میں ڈوب جاتے ہیں تو اب میں وہ باڈی لینگویج کے حوالے سے چہرہ اب بگاڑ کر کبھی ایسا بناؤں تو کبھی ایسا بناؤں تو کبھی ایسا بناؤں کر کے نہیں دکھا سکتا، میری مجبوری ہے، لیکن آپ محسوس تو کرتے ہو جو میں کہہ رہا ہوں۔ خوشی کے اثرات، وہ چہرے کی کیفیت بدلتی ہے، غمی کے اثرات ہوں، بندہ کہتا نہیں یار کیا آج تیرا چہرہ ٹھنڈا ٹھنڈا مٹھا مٹھا خیر ہو کیا ہے، اور کبھی بندہ کہتا ہو یار آج تو بڑے خوش نظر آ رہے ہو کیا بات ہے، چہرہ تو وہی ہوتا ہے لیکن اس کے تاثرات، احوال، کیفیات، احساسات، محسوسات وہ بندہ دیکھ کر کے جو فیصلے کر لیتا ہے۔ اگر کسی بندے سے غلطی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں تیرا رنگ اڑا ہوا ہے بچے، کام تو نے شرارت کیا ہے، کوئی خرابی تو سے ہو گئی ہے۔ تو ادھر اگر کوئی مجرم بندہ ہو، شرارتی بندہ ہو، پکڑا جائے تو اس کے کہا جاتا ہے تیرے چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے، تیرا چہرے کا رنگ پھیکا ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ ایسے الفاظ چلتے ہیں جس سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یار اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تب اس کا رنگ اڑا جا رہا ہے۔ قیامت والے دن رب کائنات نے کہا جیسے ادھر مجرم طبقے کی پہچان ہوتی تھی، دیکھنے والے سیان جاتے تھے وہ یہ تو مجرم ہے تبھی تو اس کا رنگ اڑا جا رہا ہے، مولا کائنات نے کہا قیامت والے دن بھی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ہم کہیں گے او مجرموں تم ذرا ممتاز ہو جاؤ، تم ایمان والوں میں گھس کر شامل نہ ہو جاؤ، آج کا دن یوم الحساب ہے، یوم الامتیاز ہے، آج پتہ لگ جانا ہے کہ دہلیز محمد کی وفادار کون ہے اور بے وفا کون ہے۔ ان کے چہروں سے یہ احساسات ہم نے بیدار کر دینے ہیں۔ مولا تو کیا کرے گا؟ رب کائنات نے کہا جو اللہ والے ہوں گے، رسول والے ہوں گے، تابعدار ہوں گے، فرما بردار ہوں گے، جھک جانے والے ہوں گے اور دامن طلب پسند
پسارنے والے ہوں گے، حضور کی دہلیز پر بوسہ زنی کرنے والے ہوں گے، ہم ان کے چہروں پر بھی نور ظاہر کریں گے، ان کے ہاتھوں میں بھی نور ہوگا، ان کے پاؤں میں بھی نور ہوگا، ان کے سامنے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں بھی نور ہوگا۔ وہ اللہ کے نور میں جیسے دھلی ہوئی تصویریں بن کر کے تو میدان محشر میں اتار دیے جائیں گے، اور جو مجرم طبقہ ہے پہچانا تو اس نے بھی جانا ہے، اور ان کی پہچان کیا ہوگی؟ محسوس تم خود کرو، ان کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے اور ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی۔ اب یہ کیفیت دیکھی تو نہیں ہے، لیکن انسان کا وجدان کوئی تصویر تیار تو آخر کرتا ہے کہ سارے چہرے کالے ہو اور ان کے اندر آنکھیں نیلے رنگ کی ہو جائیں۔ یہ جیسے جنات ہوتے ہیں، جیسے کہ بھوت پریت ہوتا ہے، یہ کیا تصویر بن جائے گی؟ کچھ ایسا احساس ہے۔ رب کائنات نے ارشاد کیا کہ بندہ جس ڈگر کی زندگی ادھر گزارتا ہے، قیامت والا دن اسی ڈگر کا نتیجہ اس کے سامنے آنے والا ہوتا ہے۔ محمدی بن کر جیو گے تو قیامت کو اللہ نور عطا فرمائے گا، اور دہلیز محمد سے روٹ کر اگر اپنی زندگیاں گزارو گے تو قرآن نے کہا نحشر المجرمین یومئذ زرقا، ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی۔ ایک اور مقام پر قرآن حکیم نے یہ بھی کہا ہے کہ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم انہیں قیامت والے دن اٹھائیں گے تو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ ایک بار کبھی یہ کہنا کہ اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور کبھی یہ کہنا کہ ان کی آنکھیں نیلی ہو چکی ہوں گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، بیان یہ بھی قرآن کا ہے اور بیان یہ بھی قرآن کا ہے۔ اب سمجھنا تو چاہیے کہ کیا مجرم طبقے کی آنکھیں قیامت والے دن نیلی ہوں گی یا کہ اندھی ہوں گی؟ بلکہ ایک مقام پر تو یہ بھی کہا تشخص فیہ الابصار، ان کی نگاہیں قیامت کی ہولناکیاں دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، انہیں پلک جھپکنا جیسے بھول جائے گا۔ بیان وہ بھی قرآن کا، بیان یہ بھی قرآن کا، بیان یہ بھی قرآن کا۔ تو کبھی کہنا کہ مجرموں کی آنکھیں نیلی ہوں گی، کبھی کہنا کہ اندھی ہوں گی، اور کبھی کہنا کہ کھلی کی کھلی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یہ حقیقت اصل میں ہے کیا؟ تو اس پر خوبصورت تفسیری قول ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بھائی دنیا میں دیکھ نہیں رہے ہو مختلف انسان مختلف کیفیات میں ہوتے ہیں، تو کچھ مجرم ایسے ہوں گے جن کی آنکھیں نیلی ہوں گی، کچھ مجرم ایسے ہوں گے جن کی آنکھیں اندھی ہوں گی، کچھ مجرم ایسے ہوں گے کہ جن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یا تو یہ عموم احوال الناس میں ہے، اور یا پھر یہ عموم احوال زماں میں ہے۔ اچھا، یہ میں نے دو جملے بول دیے ہیں، میں اس کو آسان لفظوں میں یوں کہنا چاہوں گا کہ جو کہا نا کہ کبھی یہ حالت، کبھی یہ حالت، کبھی یہ حالت، نیلی حالت، آنکھوں کا اندھا ہونے والی حالت، آنکھوں کا پھٹا پھٹا ہونے والی حالت، یا تو یہ مختلف حالتیں مختلف زمانوں میں ہوں گی، اور یا پھر یہ مختلف حالتیں مختلف لوگوں کے ساتھ ہوں گی۔ یہ وہ تفسیری قول ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، دامن پسارنا چاہیے، سر جھکانا چاہیے۔ اے اللہ ہمیں کالے چہرے والوں میں نہ فرمانا، ہمیں حضور کے چاہنے والوں میں ہمارا حشر فرما دینا، ہمیں نیلی آنکھیں نہ دینا، ہمیں وہ آنکھیں عطا فرما دینا جو بزم محشر میں بھی تیرے محبوب کے والضحیٰ کے چہرے کی طلبگار بن کر کے تو کھل رہی ہو، اور ان کے حسن کی متراشی بن کر کے تو گھوم رہی ہو۔ ارشاد ہوا وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ، ہولی ہولی باتیں کریں گے آپس میں، آہستہ آہستہ گپے لگائیں گے آپس میں۔ چونکہ مجھے بعض اوقات ان ایسی آیات سمجھنے سمجھانے مشکل نہیں لگتی، اللہ مدد کر دیتا ہے، چونکہ استاد ہوں نا، تو کبھی جو استاد ہوتا ہے وہ کسی زمانے میں شاگرد بھی رہا ہوتا ہے، تو آپ بھی تقریباً اسٹوڈنٹ تو رہے ہو، اسکولوں میں، کالجوں میں، چلیں کوئی حفظ کے شعبے میں، کوئی مدارس میں، کچھ نہ کچھ ایسی لائف گزری تو ہوتی ہے۔ آپ کو کبھی یہ تجربہ ہوا ہو کہ جب کبھی استاد ہو غصے میں، چلو حافظو تم اپنے ماحول میں دیکھو، علماء تم اپنے ماحول میں دیکھو، اسٹوڈنٹس کالجوں میں تو خیر وہاں تو استاد حاکم نہیں ہوتا، اسٹوڈنٹ خود ہی حاکم ہوتے ہیں۔ یہ سکولوں تک ہوتا ہے کہ استاد کی چلتی ہے، بچے مانتے ہیں، سزا بھی لے لیتے ہیں، سٹکس بھی کھا لیتے ہیں، یہ سکولوں تک ہوتا ہے۔ کالجوں میں تو الٹا استاد کو پکڑ کر مارنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اس طور کی بدتمیزیاں ہیں جو نہ جانے کہاں سے ہمارے کالجز میں داخل ہو گئیں، اللہ رب العالمین ہدایت نصیب فرمائے۔ لیکن جب کبھی ایسا ہوا ہو، استاد بڑے غصے میں ہو، تو کہو سارے کان پکڑ لو، یا سارے کھڑے ہو جاؤ، یا سارے مرغے بن جاؤ، یا سارے ہاتھ اٹھا لو، اور ڈنڈا پکڑ کر کے استاد ایک طرف سے آج صاحب کی خیر نہیں ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ویسے کلاس روم بڑا خاموش ہوتا ہے، لیکن ہولی ہولی آہستہ آہستہ آپس میں ڈرے ڈرے سہمے سہمے گپے لگا رہے ہوتے ہیں۔ وہ گپے کچھ ایسی ہوتی ہیں،
آج تو مارے گئے سارے، آج تو خیر نہیں، آج تو سارے نشامت آئی ہے. یعنی وہ ہولے ہولے کوئی نہ کوئی اس طرح کے جملے، وہ یہ مجرم طبقے کی شان ہوتی ہے. جب پکڑے جاتے ہیں نا تو آپس میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، واقعہ بھی نہ کر رہے استاد آج ایسا نہیں ہوئے. اس ٹائم آہستہ آہستہ باتیں کرنا یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے. مولا کائنات نے کہا یتخافتون بینہم، آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہوں گے. اچھا وہ باتیں کیا ہوں گی؟ ان کی باتیں کیا ہوں گی؟ وہ باتیں یہ ہوں گی ان لبثتم الا عشرا. اور یار تو نے دنیا میں کتنا کو جرم کیا تھا، کتنے کو دن تو رہا تھا، اور تو کتنے کو دن رہا تھا، نہ تو نے کتنا کو زمانہ بدماشیاں کی تھی، اللہ کی کتنے کو نافرمانی کی، اور تو نے کتنے. آہستہ 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 آہستہ. اچھا جو جسے پوچھ رہا ہوگا وہ کہہ رہے ہوں گے ان لبثتم الا عشرا، یار 10 کو دن میں نے نافرمانی کی تھی. وہ کہا میں بھی یار 10-12 دن نافرمانی کی تھی، میں نے بھی کچھ 10 دن نافرمانی کی. آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، تو دنیا میں کتنا ٹھہرا 10 دن، تو کتنا ٹھہرا 10 دن، تو کتنا ٹھہرا 10 دن. اب یہ بیان دلچسپ ہو گیا قرآن حکیم کا. مجرم طبقہ ہے، کھڑا ہے، اللہ کی پکڑ ہے، چہرے کالے ہو گئے، آنکھیں نیلی ہو گئی، گپے لگا رہے ہیں، آہستہ آہستہ خوف طاری ہے اور ہیبت کا ماحول ہے. خطرناکیاں قیامت کی اور ہولناکیاں یہ جگروں کو پارا پارا کر رہی ہے. اب آپس میں باتیں کرتے کرتے یہ کہنا کافروں کا تو کتنا ٹھہرا جی میں 10 دن ٹھہرا، تو کتنا دنیا میں تو کتنا رکا جی 10 دن رکا، تو کتنا رکا 10 دن رکا. سارے ائمہ تفسیر بول پڑے یہ ماجرا کیا ہو گیا، 10 دن 10 دن 10 دن 10 دن. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں کی عمر کوئی 60 سال کا ہوتا ہے، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا. جیسے مسلمانوں میں ہے عمریں الگ الگ ہیں، رنگ برنگے زمانے ہیں عمروں کے، تو ہم بھی سارے کوئی ایک عمر کے تھوڑے ہیں. کوئی 40 سال بعد مرے گا، کوئی 50 بعد، کوئی 60 بعد، کوئی 70 بعد. تو کافروں کا حال بھی یہی ہے، کوئی دنیا میں 60 سال گزار گیا، کوئی 80 گزار گیا، کوئی 70 گزار گیا، کوئی 100 گزار گیا، کوئی 150 گزار گیا. تو لیکن یہ سارے جواب دے رہے ہوں گے الا بستم الا عشرا، بس یار میں تو دنیا میں 10 کو سال رہا ہوں، میں تو 10 کو دن رہا ہوں. الا عشرا، میں تو دنیا میں 10 کو دن رہا ہوں. یہ بات کوئی یہ سمجھ آنے والی نہیں ہے، بات کی سمجھ آنے والی نہیں ہے کہ بندہ رہا تو زیادہ زمانہ ہو لیکن وہ بول رہا ہو کہ میں تو 10 دن رہا ہوں دنیا میں. مجھے ایک بار والدہ مدد چاہنے کے لیے میں جملہ کہیں سے اور سے وہ نکال کر کے تو گزارا چلا لیتا ہوں. ٹینشن ہو جانا یہ ہر بندے کو ہو جاتی ہے ٹینشن. اس میں کوئی یہ تو نہیں کہ علماء کو نہیں ہوتی تو پبلک کو ہوتی ہے، پبلک کو نہیں، سب کو ٹینشن، پریشانیاں، مصائب، احوال، سنگلاخیاں ہو جاتی ہیں. تو ایک بار میرے استاد گرامی حدیث پڑھاتے ہوئے حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ فرمانے لگے کہ اس دن لیکچر یہ چل رہا تھا حدیث میں گھروں کی جو سائنس ہے، یا یوں کہو کہ سیاست مدنی یا سیاست بیتی، یا گھر کیسے چلانے چاہیے، اچھا اب شہر کیسے چلانے چاہیے، ریاستیں کیسے چلانی، کچھ ایسا سبق چل رہا تھا. تو استاد گرامی فرمانے لگے اس دن سبق تھا گھر کا سبق تھا، گھر کی سیاست، گھر کیسے چلانا چاہیے. کہنے لگے بیگمات کو خوش رکھنا چاہیے، علماء تم خاص کر کے بیگمات کو خوش رکھنا. اگر پھڈا ہوگا نا بیگم کے ساتھ تو پھر ہو جائے گا یہ کہ دماغ ہو جائے گا الٹ پلٹ. جب دماغ ہوگا نا الٹ پلٹ، ادھی تقریر تمہیں راستے میں بھول جائے گی. وہاں جا کر تم کیا درس قرآن دو گے تو درس حدیث دو گے. اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ محبت پیار کا سلوک رکھنا اور انہیں کوئی پھٹا بازی نہ ہو گھر میں. تو ان میں سے یہ جملہ میں نے نکالنا تھا. جب ذہن ٹینشن کا شکار ہوتا ہے تو آپ نے محسوس کیا بہت ساری بندہ باتیں بھول جاتا ہے. بعض کا سوری جی ایکسکیوز می جی وہ میں نے کہنا کچھ اور تھا، کہہ کچھ اور دیا. تو ٹینشن کے ماحول میں بات ہوتی کوئی اور ہے اور بندہ کہہ کچھ اور دیتا ہے، بھول جاتا ہے اور اسے نسیان ہو جاتا ہے اور وہ ہزیاں اپنے منہ سے نکالنے لگ جاتا ہے. اگر دنیا کا ماحول سمجھ آیا تو میں کہوں گا کہ یہ تماشا ذرا دیکھو نا میرے دوست، یہ تماشا ذرا دیکھو، آپ کو تفسیر کا جاننا آسان ہو جائے گا. زمین آج مٹی کی نہیں ہے، تانبے کی بنی ہوئی ہے. سورج آج 4000 سال کی دوری پر نہیں ہے بلکہ 1.25 میل کے فاصلے پر آ چکا ہے اور ننگ بڑنگ جسم سارے ننگے ہیں، پسینوں سے شرابور ہے، تپش جگروں کو اندر سے کاٹ رہی ہے. اور اللہ آج اپنے جلال میں ہے، آج اپنے غضب میں ہے اور پھر چہرے کالے ہو چکے ہیں، شور ہے، شرابہ ہے، گرمیاں، محشر ہے، تپش ہے. اور کتنے سال ایسے اس حالت میں گزر چکے ہوں گے. اب ایسے میں باتیں کرتے کرتے دماغ بندے کا الٹ پلٹ نہ ہو جائے تو کیا ہو جائے، ذہن کام کرنا نہ چھوڑ دے تو کیا ہو جائے. رہے 70 سال ہوں گے لیکن محشر کی ہولناکیوں نے ان کے دماغوں کو اتنا پریشان کیا ہوا ہوگا کہ یار کافر بے پریشانی کی حالت میں کہہ رہا ہوگا یار میں 70 نہیں میں 10 دن رہ کر آیا ہوں دنیا میں. انہیں بھول ہی جائے گا ہم دنیا میں کتنا زمانہ رہ کر آئے ہیں. ان کو بیان
بیان کرنا اپنی وہ تاریخ اور اپنی ماضی جیسے وہ فراموش کر دیں گے کہ جی ہم کتنا، انہیں اصل اپنی لائف بھول جائے گی. میں 70 سال کا تھا، میں 80 سال کا تھا، میں 90 سال کا تھا. مولا کائنات نے کہا تباہ سامانیہ اور ہولناکیوں کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی 100 سال بھی جی کر آیا ہوگا تو ہمارے دربار میں جب آئے گا قیامت کا ماحول تو اتنا پریشان ہو جائے گا، اسے 100 سال نہیں 10 دن یاد رہیں گے اور کہے گا میں تو 10 دن دنیا میں زندگی گزار کر آیا ہوں. ائمہ تفسیر کی جماعت نے تفسیر کا ایک تو یہی پہلو اختیار کیا ہے. میرا خیال ہے کہ تفسیر کا ایک دوسرا پہلو ہے وہ ذرا اس سے آسان ہے، میں وہ بھی کہہ دیتا ہوں. ویسے 6-7 اس پر تفسیریں بیان کی گئی ہیں کہ بندہ کافر دنیا میں 70 80 90 100 سال جی کر جائے گا، لیکن وہاں جا کر کہے گا میں 10 دن دنیا میں رہ کر آیا ہوں. 7-8 جہتیں تفسیروں کی بیان ہوئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور اگر بیان کر دی جائے تو ہمارا ماحول اس جملے کو سمجھنے کے حوالے سے ذرا نرم اور آسان ہو جائے گا. آپ نے کیا یہ شعر نہیں سنا؟ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. یہ شعر بڑا لڑکوں کو بہت یاد ہوتا ہے، کالجی لڑکوں کو بڑا یاد ہوتا ہے. 2-4 شعر ایسے ہیں بڑے وہ ہوتے ان کے ہیں جیسے شاعر نے بنائے ان کے لیے ہوتے ہیں، جس میں وفا اور بے وفا کوئی صنم، کوئی ایسے لفظ آ رہے ہیں سمجھو کہ کالج والے پھڑک، وہ شعر ہوتا ہے ان کے لیے ہیں. تو یہ حالانکہ یہ شاعر کو پتہ ہے کہ میری عمر 4 دن نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن. اچھا یہ تو ہو گیا اس کا قول. میں کہتا ہوں ہم آپس میں بھی باتیں کرتے ہیں اور یار اب کیا 2-4 دہاڑے زندگی رہ گئی ہے، حالانکہ پتہ نہیں ہوتا کہ 2-4 دہاڑے ہے کہ 2-4 مہینے ہے یا 2-4 سال ہے. تو آپ کو سمجھتا تیری جیب میں یہ یار 2-4 روپے ہوں گے، حالانکہ ہوتے زیادہ ہیں. یہ 2-4 کا اور عدد یہ اصل میں قلت اور کمی کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ بعض اوقات ہم عدد 1000 کا عدد یا 100 کا عدد یا 40,000 کا عدد کثرت کو بیان کر وہ تجھے 100 بار سمجھایا ہے، حالانکہ 100 پورا نہیں ہوا ہوتا. وہ تجھے 40,000 بار تیری منتیں کی ہیں، حالانکہ 40,000 منتیں کی نہیں ہوتی. تو یہ 40,000 عدد کا زیادہ ہو جانا یہ اصل میں کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور عدد کا کم ہو جانا یہ اصل میں قلت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو اب جب انہیں اپنی سامنے ایک نہ ختم ہونے والا جہاں ان کے سامنے لایا جا رہا ہوگا، موت جب ان کے سامنے ذبح کی جا رہی ہوگی اور پھر کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی کا اعلان کیا جا رہا ہوگا، گویا یوں سمجھو نا کہ جیسے آئندہ کھربوں سال جینا ہے اور گزشتہ دنیا میں تو 50 60 70 80 90 یا 100 سال جی کر آئے ہو، تو 100 سال کھربوں سالوں کے مقابلے میں وہ کہیں گے یار کیا تھا، اصل زندگی تو ادھر ہے، ادھر تو ہم 2-4 دہاڑے جی کر آئے ہیں، ہم 10 دن ہی دنیا میں رہ کر آئے ہیں. اس لمبی زندگی کے مقابلے میں دنیا میں گزاری ہوئی زندگی انہیں کم تصور ہونے لگ جائے گی. ارشاد گرامی ہوا الا بستم الا عشرا، رب کائنات کا نحن اعلم، ہمیں پتہ ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں. یا تو ان کا یعنی تفسیر کا پہلا پہلو ہمیں پتہ ہے کہ یہ پاگل ہو چکے ہیں، رہے زیادہ ہیں کہ کم رہے ہیں. تفسیر کا پہلا پہلو نحن اعلم، ہم جانتے ہیں. اور یا پھر تفسیر کا دوسرا پہلو نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں یہ کیا بول رہے ہیں. انہیں اگلی زندگی جب لمبی نظر آ رہی ہے تو پچھلی انہیں 10 دنوں کے برابر اب نظر آ رہی ہے. بلکہ مولا کائنات نے کہا کچھ کافر تو ایسے بھی ہوں گے. یہ جملہ محفوظ کرنا میں فن حدیث کا اور فن تفسیر کا ایک ضابطہ اسی ایک جملے سے آپ کے سامنے لانا چاہوں گا. اذ یقول امثالهم طریقۃ الا بستم الا یوما، اور جو دانا شخص ہوگا ان کافروں میں وہ کہہ رہا ہوگا میں تو دنیا میں 1 دن رہ کر آیا ہوں، باقی کہہ رہے ہوں کہ ہم 10 دن رہ کر آئے ہیں. اچھا جی وہ کافر کہہ رہا ہوگا میں 1 دن رہ کر آیا ہوں. سمجھا کافر یہ بھی کافر اور یہ بھی کافر، یہ کہیں گے ہم 10 دن رہ کر آئے اور یہ کہیں گے ہم 1 دن رہ کر آئے. جاننا چاہیے کہ میں نے کئی بار کہا، بلکہ آج کے سبق میں پہلا لیسن یہ تھا کہ جو قیامت کی مختلف کیفیات وارد ہوئی ہیں، بعض کیفیات کچھ اور لوگوں کے ساتھ ہے، بعض کچھ اور لوگوں کے ساتھ ہے، بعض کچھ اور لوگوں کے ساتھ ہے. یعنی کہا جائے کہ قیامت کو یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا اور ساری باتیں آپس میں اپوزٹ ہوں، الگ الگ ہوں، مخالف ہوں، تو پھر جاننا چاہیے کہ وہ سارے واردات ایک بندے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے ہوتے. ان میں سے بعض کیفیات اس کی ہیں، بعض کیفیات اس کی ہیں، بعض کیفیات اس کی ہیں اور بعض کیفیات اس کی ہوتی ہیں. بھائی آپ نہیں سمجھے تو جیسے کہ میں یوں کہوں کہ یہ بھی حدیث پاک میں آیا کہ جو لوگ ہوں گے قیامت والے دن پتنگوں کی طرح ادھر ادھر اڑ رہے ہوں گے. اور یہ بھی آیا کہ وہ بڑے منظم ہو کر کے تو انبیاء کے پاس جا کر منت سماجت اور طلع کر رہے ہوں گے. معنی کیا ہے کہ ایک کیفیت اس زمانے کی ہے جبکہ بکھرے ہوں گے اور ایک کیفیت اس زمانے کی ہے جبکہ انہیں کسی کی تلاش ہو جائے گی. اور ایسے بہت ساری یا قرآن حکیم کا یہ کہنا
کہ ہم تو ان سے حساب لیں گے ہی نہیں، یہ قرآن پاک کا بیان ہے، ہم تو ان سے حساب نہیں لیں گے، اور ادھر یہ کہنا کہ یوم یقوم الحساب، حساب تو ہوگا۔ اب بات یہ بھی قیامت کی ہے، اور بات یہ بھی قیامت کی ہے، اور بات یہ بھی قیامت میں موجود لوگوں کے لیے ہے، اور بات یہ بھی موجود قیامت لوگوں کے لیے ہے، تو جاننا چاہیے کہ یہ الگ الگ کیفیات ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کا حساب واقعی نہیں ہوگا، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور کچھ وہ ہیں جن کا حساب ہوگا۔ یہ جو مختلف کیفیات میں آپس میں تطبیق پیدا کی جاتی ہے، میں کہوں گا قرآن پاک کے اس محل سے پبلک سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن علماء کو باریک اشارہ میں کرنا چاہوں گا۔ رب کائنات نے کہا کچھ کافر وہ ہوں گے جو کہیں گے ہم دنیا میں 10 دن رہ کر آئے، اور جیسا کچھ زیادہ دانا قسم کا کافر ہوگا وہ کہے گا ہم دنیا میں 1 دن جی کر آئے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، حضور نے کہا مر جاؤ گے قیامت، یہ زمین جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور تباہ ہو جائے گی، زلزلے آ جائے، بڑی کیفیات آخرت کی حضور نے بیان کی نا، تو مکہ والوں کا موقع مل گیا۔ کہتے یہ ہمیشہ ایسی بات کرتا ہے محمد، نعوذ باللہ العزیز، محمد ہمیشہ ایسی بات کرتا ہے جو سمجھ آنے والی نہیں ہوتی۔ کبھی کہتا ہے مر جاؤ گے، کبھی کہتا ہے پھر اٹھ جاؤ گے، کبھی کہتا ہے تمہاری ہڈیوں کو بھی اللہ زندہ کرے گا۔ یہ باتیں سمجھ آنے، آج یہ کہہ رہا ہے کہ زمین ساری فنا ہو جائے گی۔ اب اندازہ کرو اتنی بڑی زمین اور اس پر اتنے بڑے پہاڑ، وہ پہاڑ فنا ہوں گے تو پھر زمین فنا ہوگی نا۔ اتنے بڑے پہاڑ زمین کو دبائے ہوئے ہیں، زمین کہاں فنا ہو جائے گی؟ مولا کائنات نے کہا کہ یہ دیکھو اب آپ سے باتیں کرتے ہیں پہاڑ کے متعلق، اے محمد یہ پہاڑ کہاں جائیں گے؟ اگر زمین فنا ہو جائے گی یہ پہاڑ کہاں جائیں گے؟ آپ انہیں بتائیں نا۔ یسألونک عن الجبال، یہ پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ فقل ینسفها ربی نسفا، اللہ پاک انہیں صفوف کی طرح بنا کر بکھیر دے گا، اڑا دے گا، اور یہ پہاڑوں کا وجود اور نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پہاڑ صفوف بن کر اڑا دیے جائیں گے، اور اس زمین کو قاع کر دیا جائے گا، قاع صفصفا کر دیا جائے گا، قاع صفصفا۔ یہ کون سی زمین ہوتی ہے؟ صاع قاع صفصفا۔ ویسے آپ وہ ہمارا ادارہ تعلیمات اسلامیہ کا لینٹر ڈلا، ابھی لینٹر نمبر 2، تو میں نے کہا ٹھیکیدار جی اس بار چھت کا مزہ نہیں آیا، وہ کہیں سے اوپر نیچے ہوئی ہے، وہ مستریوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، وہ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں ان پڑھ، وہ لڑائی ہوگی۔ میں نے کہا اس بار چھت کا مزہ نہیں آیا جی، یہ دیکھو اوپر نیچے ہوئی پڑی ہے، تو چھتیں، چیزیں، جگہیں، یہ اپ ڈاؤن، آپ جانتے ہیں کہ جو ہوتا رہتا ہے اس کے اندر، کوئی بھی جگہ ہمیں برابر ہموار درجے کی نظر آئے۔ یہ اس دنیا میں دیکھنا چاہیں تو شاید شیشہ ہی نظر آئے، لیکن شیشہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کئی شیشے دیکھے ہیں، ان کے اندر بھی ایسے خم ہوتے ہیں، شیشوں کے اندر بھی میں نے خم ایسے دیکھے ہیں، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو، پہاڑوں کو غائب کر دے گا، اور جو اونچ نیچ ہے ان کو سب کو، اونچ نیچوں کو پترا کر دے گا، برابر کر دے گا۔ اور برابری کا حال یہ ہوگا کہ جتنی زمین ہے، زمین کے اس کنارے پر اگر ایک سرسوں اور رائی کا دانہ رکھا جائے نا، تو بندہ ادھر سے آنکھ بند کر کے وہ دیکھے وہ سرسوں کا دانہ، تو حضور نے کہا وہ زمین اتنی پتری اور برابر ہو جائے گی کہ وہ ہزاروں لاکھوں میل دور سے وہ سرسوں کا دانہ بھی اسے محسوس ہوگا کہ وہ پڑا ہوا ہے۔ مولا کائنات نے کہا باتیں کرتے ہیں، یہ پہاڑ کہاں جائیں گے؟ پہاڑوں کو دیں گے ہم اڑا، اور صرف پہاڑوں کو اڑائیں گے نہیں، زمین کو قاع صفصفا کر دیں گے کہ اگر اس طرف ایک رائی کا دانہ رکھا جائے تو ادھر کھڑا ہو کر دیکھنے والا دیکھنا چاہے تو اسے وہ رائی کا دانہ بھی نظر آ جائے گا۔ ہم زمین کو قیامت والا دن ایسا کر دیں گے، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ اس میں کوئی کجی دیکھو گے، نہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن دیکھو گے، نہ اس میں کوئی امت دیکھو گے، یعنی اپ ڈاؤن دیکھو گے، مد و جزر دیکھو گے، کوئی بھل، کوئی وٹ، کوئی سلوٹ دیکھو گے۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، رب کائنات نے کہا کہ پھر ہم ایسا ہوگا کہ کوئی آواز دینے والا آواز دے گا، داعی آواز دینے والا، دعوت دینے والا، کوئی آواز دینے والا آواز دے گا، لا عوج لہ، اور اس کی آواز میں کوئی بچے گا نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، آواز دے گا تو یتبعون، سب لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ آواز دینے والا آواز دے گا اور سارے لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اس کی ایک تفسیر تو وہی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہی، جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو ایک آواز ہے، تو سارے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر، یا جو جہاں جہاں سمندروں میں غرق ہو گئے، خاک اور سوا بن کر اڑ گئے، انہیں جانور کھا گئے، پرندے نوچ گئے، جہاں 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 ہوں گے تو وہ اٹھ کر کے تو میدان محشر میں۔ تفسیر کا ایک پہلو تو وہی ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ داعی سے مراد ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور ان کے پیچھے لوگ چلیں گے، معنی وہ یہ کہ اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر میں،
تفسیر کا پہلو نمبر 1 تو آسان ہوا، لیکن تفسیر کے پہلو نمبر 2 میں ذرا تفصیل واقعہ ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس میں اللہ ایک فرشتہ کھڑا کرے گا، اور وہ فرشتہ ایک چٹان پر کھڑا ہو جائے گا، اور چٹان پر کھڑا ہو کر کے تو یہ ان جملوں کے ساتھ آواز دے گا۔ میں وہ ذرا جملے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ ساری کہانیاں حضور پاک علیہ السلام نے نہ ارشاد کی ہوتی تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ یہ وحی کے پیغامات ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے اپنے نبی کے سینے پر یہ علوم کا انکشاف اور اظہار ہوتا ہے۔ اچھا، تو کہا کہ وہ فرشتہ بیت المقدس میں ایک چٹان پر کھڑا ہو کر آواز مارے گا، اور اس کی آواز اللہ پوری کائنات میں پھیلا دے گا۔ وہ آواز کیا ہوگی؟ اے بوسیدہ ہڈیوں، اے متفرق اعضاء، یہ لمبی لمبی آوازیں، اور اے پارا پارا ہوا گوشت۔ حضور فرماتے ہیں وہ فرشتہ ادھر بیت المقدس میں کھڑا ہو کر، او ہڈیوں، او اعضاء، او گوشت کا ٹکڑوں، چلو اٹھو، اپنے رب کے پاس حساب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ آواز ہوگی، یہ آواز ہوگی۔ اب نہیں گنجائش، میں صبح اپنے بچوں کو اٹھاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، پہلے میری والدہ اٹھا، میں مسجد میں چلا جاتا ہوں تو والدہ اٹھاتی ہیں، ماں پھر ماں ہوتی ہے، اس کا لہجہ نرم، کوئی اٹھ پڑا کوئی نہ اٹھا، پھر میں جب آتا ہوں تو دیکھتا ہوں نہیں اٹھے ہوئے، میں کہتا ہوں او اپنے ذرا اس مخصوص انداز میں جو باپوں کا ہوتا ہے، وہ باپوں کا ایک انداز ہوتا ہے، میں ذرا اس حساب سے بولتا ہوں نا، تو فٹافٹ تینوں کھڑے ہو کر کے تو نماز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب میں نے کہا کہ یہاں دنیا کے اندر لہجے میں تھوڑی سی تلخی آ جائے تو نیندیں بھول جاتی ہیں، تو میں کہوں گا کہ حدیث کا بیان ہے کہ جب فرشتہ زور سے آواز مارے گا، او بوسیدہ ہڈیوں اور گوشت کا ٹکڑوں اور بکھرے ہوئے اعضاء، آؤ رب بلا رہا ہے، حساب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا ادھر نیندیں بھول جاتی ہیں، ادھر موتیں بھول جائیں گی، ادھر موتیں بھول جائیں گی، بندوں کو اٹھنا پڑے گا، قبریں چھوڑنی پڑیں گی، اور سارے پیچھے پھر بھاگیں گے۔ اس کا اظہار قرآن نے کہا یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا۔ اچھا میرے دوست، ایسا ہے کہ وقت ہمارا پورا ہو گیا ہے، لیکن مجھے اگلی جمعرات کو چھٹی کرنی ہے، پھر اگلی جمعرات کو بھی چھٹی کرنی ہے، تو میں تھوڑا سا سبق جتنا تلاوت کیا ہے اگر اجازت ہو تو میں اتنا پورا کر لوں۔ وہ چھٹی اس لیے کرنے کہ اللہ نے مجھے عمرے کی توفیق دی، میں نے عمرہ کرنے جانا ہے، لیکن میں نے چھٹی کرنی ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے چھٹی کرنی ہے، آپ کو اللہ کے حکم سے آنا ہے، اور پیچھے سبق ہوگا 2 نشستیں یا 3 نشستیں سبق ہوگا پیچھے، آپ پڑھو گے، تو میں آپ سے رخصت دینا چاہتا ہوں کہ آپ پتہ نہیں مجبوریوں سے آئے ہوگے یا کیسے، اگر مجھے چند منٹوں کی گنجائش ہو جائے جتنی میں نے تلاوت کی ہے تو میں ذرا اپنا سبق اتنا پورا کر لوں، پھر پتہ نہیں ہماری ملاقات ہے یا کہ نہیں ہے، تو اجازت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہوگی کہ ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اب رب کائنات قیامت کی کیفیات مسلسل کا جب آواز مارے گا بوسیدہ ہڈیوں، لرزہ طاری ہو جائے گا، ذہنوں کے اندر ہیبت طاری ہو جائے گی، خوف طاری ہو جائے گا، اب بندہ بندے سے بات نہیں کر سکے گا، زبانیں جیسے گونگ ہو جائیں گی۔ مولا کائنات نے قیامت کے میدان کا وہ خاموش نقشہ کھینچا کا وخشعت الاصوات، سب کی آوازیں رحمان کے سامنے پست ہو جائیں گی، خاموش، فلا تسمع الا ہمسا۔ وہ نقشہ ذہن میں لانے والا ہے، لوگوں کو صرف جوتوں کے چلنے کی آواز آ رہی ہوگی، جوتوں کے چلنے کا میں نے کہا کہ ہمس کا معنی چلنا، جوتے تو ادھر ہوں گے ہی نہیں، میں کہہ رہا ہوں وہ چلنے سے، ایک ننگا پاؤں چلنے والا بندہ بھی اس کی چلنے کی آواز کتنی کم ہوتی ہے، تو وہ جو لوگ نکل کر چل رہے ہوں گے، کبھی پاؤں زور سے لگا کبھی ہلکے لگا، جو پاؤں سے نرم درجے کی آواز، رب کائنات نے کہا جلال کی کیفیت ایسی ہوگی اور لوگ اتنے ڈر چکے ہوں گے، او بوسیدہ ہڈیوں ذرا اٹھو نا، اللہ کے حضور جاؤ نا ذرا، تو حساب کے لیے جانا ہوتا بڑا اوکھا ہے، پتہ چل جائے پولیس چھاپا مارنے آ رہی ہے، حالانکہ انہوں نے کیا کر لینا ہوتا ہے وہ، لیکن ایک بار بندہ ڈرتا تو ہے نا، اور پھر ادھر کا قانون جس میں نہ رشوت چلے، تو لوگوں کا ڈر اور کیفیت خاموشی کی، لا تسمع الا ہمسا۔ اس خوفناک ماحول میں، خطرناک ماحول میں رب کائنات نے امید کی ایک کرن کی آواز قرآن میں اٹھائی کہ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔
یہ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ کا عذاب کبھی برستا ہے نا تو بروں پر تو آنا ہی ہوتا ہے، تو کبھی وہ اس تپش کے قریب سے نیکوں کو بھی گزرنا پڑ جاتا ہے۔ میں نے بڑا تلے سے الفاظ بول کر کے میں نے کہا، اور ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں کہ جب گندم پستی ہے تو کون بھی ساتھ پس جاتا ہے، وہ سسری بھی ساتھ پس جاتی ہے، حالانکہ پسنا گندم کو ہوتا ہے لیکن وہ سسری کو بھی ساتھ پس جانا ہوتا ہے۔ جب ماحول خطرناک ہوا ہوتا ہے تو یہ دیکھو صحابہ خود فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کسی صحابی سے کچھ ایسا ہو جاتا کہ حضور جلال میں آ جاتے تو معاملہ اس کا ہوتا اور حضور کا ہوتا، لیکن حضور کا جلال دے کر ہماری روح ویسے ہی پریشان ہوتی ہے، اللہ کو کیا جانا ہے، ہم خاموش ہو جاتے۔ اور پھر ہم نے ایک صحابی رکھا ہوا تھا، وہ ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے، تو پھر خطرناک ماحول میں، خوفناک ماحول میں ہم جب کہ سارے سہمے ہوتے، ہم اسے اشارہ کرتے آگے، وہ یار آج تیرا موقع آ گیا ہے۔ ان کو اللہ نے کچھ کیفیات اور ادائیں دی ہوئی تھیں، پھر وہ حضور کے سامنے آ کر نہ کچھ کرتے، وہ انہی کا حصہ تھا، کچھ کرتے نا، پھر حضور بے اختیار مسکرا جاتے، وہ آپ کی طبیعت میں وہ حشاشت اور بشاشت آ جاتی۔ ان کا نام ذوالیدین، نام کوئی اور تھا، ان کے ہاتھ لمبے تھے تو وہ کچھ ایسی ادا دکھاتے، حضور مسکرا جاتے۔ لیکن میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب غضب اور جلال اور خوف کا ماحول ہو، جو مجرم ہے وہ تو پھنسے، وہ نیک لوگ بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، آج ہونا کیا ہے، اللہ خیر ہی کرے۔ جیسے کلاس روموں کے اندر جس نے ہوم ورک کیا ہوتا ہے، جب کھڑے ہو جاؤ سارے، ہوم ورک کرنے والے بھی ڈر جاتے، ہوا کیا ہے، پتہ نہیں آج ہونا کیا ہے۔ اب بزم معشر ڈری ہوئی ہے ساری، مولا کائنات نے ایسے میں جو اپنے تھے ان کے دلوں میں یہ آواز اٹھائی، لا تنفع الشفاعت، اور تم نہ ڈرو تمہارے محمد ہیں نا، لا تم نہ ڈرو تمہارے محمد ہیں نا، لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن۔ آج کے دن شفاعت کام نہیں آئے گی، نفع نہیں دے گی مگر اسی بندے کی جس کو اللہ اجازت دیتے گا، ورضی له قولا، اور جس کے بولنے پر اللہ راضی ہوگا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا میں قیامت والے دن شفاعت کروں گا۔ لمبی حدیثیں ہیں، لمبے عنوانات ہیں، لیکن جملہ سمجھنا چاہیے نا کہ قیامت والے دن حضور بولیں گے تو حضور کے قول کو سن کر اللہ خوش ہو رہا ہوگا اور اللہ راضی ہو رہا ہوگا۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے آگے ہے اور جو پیچھے۔ 7-8 تفسیریں بیان کی گئیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جو ہم سوچ چکے اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو ابھی تک نہیں سوچا وہ بھی جانتا ہے۔ تفسیر نمبر 2 یہ ہے کہ جو ہم کر چکے اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو ابھی تک کیا ہی نہیں ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ تفسیر نمبر 3 یہ ہے کہ جو ہم سے پہلے زمانوں میں لوگوں کے ساتھ ہو چکا اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہمارے بعد آئندہ زمانوں میں لوگ پیدا ہوں گے تو جو کچھ وہ کریں گے ان کے ساتھ جو معاملات ہوں گے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ بس کچھ ایسے ملتی جلتی 6-7 تفاسیر بیان کی گئیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، لوگ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات کے سامنے چہرے عاجزی کرتے ہوئے اطاعت گزار ہو جائیں گے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور جس نے اس دن ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ زبردست ناکام ہوا اور نامراد ہوا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو شخص ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرے گا، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، اسے نہ کسی ظلم کا خوف ہوگا اور نہ کسی ہدم کا خوف ہوگا۔ یہ عربی میں ہدم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہضم، اپنی زبان میں ہم ہضم کہتے ہیں، اور عربی میں ہدم صاد ضاد، وہ جو ہضم نہ نظام ہاضمہ تو ہے جو ہضم کو نا توڑ پھوڑ کرنا۔ ہم جو بھی کھاتے ہیں تو وہ جسم میں جا کر کے تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، تو اسے کہتے ہیں ہضم ہو گئی۔ جیسے کچھ لوگوں کے بارے میں لطیفہ، پہلے انہیں کھانے کا طلب ہوتی ہے پھر ہضم کرنے کی شوق ہوتی ہے، یعنی کوئی تیسرا خیال ہی نہیں ہے، وہ ہضم ہو گیا تو پھر بھوک لگ گئی پھر کھانے کا شوق، تو ہضم ٹوٹ پھوٹ یعنی نقصان۔ تو کہا انہیں جو ایمان والے اور اچھا عمل کرنے والے نہ انہیں کسی ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں کئی قسم کی سزاؤں کی خبریں سنائیں۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ لوگ ڈر جائیں۔ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، یا پھر ان کے دلوں میں نصیحت اللہ پیدا کر دے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، پس بلند شان والا ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے۔ یہاں تک میرا سبق ہوگا، آگے ایک کیفیت ہے وہ سمجھنے والی ہے، کچھ بیانات ہیں وہ نہیں ایسے تیز جائے جا سکتے، سن لیں۔ ویسے وقت گزر چکا ہوگا جب اللہ نے مجھے دوبارہ پھر توفیق سے آپ کے سامنے بٹھا دیا، وقت گزر چکا ہوگا، میں ہلکا سا اشارہ دوں گا تب مولا کائنات جب وہی نازل ہوتی نا تو رسول پاک علیہ السلام، حضرت آپ میں کیسے سمجھاؤں آپ کو،
یہ کیفیت میں کیسے بتاؤں؟ جیسے استاد شاگرد کو پڑھا رہا ہو نا، پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو استاد ابھی بسم اللہ الرحمن پر پہنچ جائے تو شاگرد تیز تیز پڑھ کر آگے نکل جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استاد ابھی پڑھ رہا ہے تو وہ آگے بھی نکل چکا ہو۔ یہ استاد شاگرد کی کہانی ہے۔ حضور شاگرد نہیں تھے، جبریل استاد نہیں تھے، مخالطے میں نہ رہنا، حضور کے استاد اللہ تعالیٰ تھے۔ حضور کو میں قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، الرحمن علم القرآن، سونے محمد پاک کو اللہ نے قرآن سکھایا ہے، تو معاملہ معلم تعلیم اللہ کی طرف سے حضور کی۔ تو لیکن جبریل جب وحی لے کر آتے تو رسول اللہ علیہ السلام ابھی الفاظ حضرت جبریل علیہ السلام کے منہ میں ہوتے تو حضور جلدی سے وہ پک بھی کر لیتے، پڑھ بھی لیتے، جیسے کہ مجھے تو پہلے ہی پتہ ہے رب کائنات کا لا تعجل، آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ نہ کریں نا ایسا، لا تعجل، حضور ایسا کرتے کیوں تھے؟ اور رب کائنات نے کیوں کہا کہ آپ رہنے دیں، ایسا نہ کریں نا، لا تعجل بالقرآن۔ اچھا یہ دونوں باتیں ہیں قرآن میں، یہاں نہیں کسی اور مقام پر۔ میں ذرا آپ کا ذوق مضبوط کرنے کے لیے، چھٹیاں درمیان میں آ رہی ہیں تو حضور جلدی سے پڑھ لیتے، اور وہی ابھی اتری نہ ہوتی، پوری نہ ہوتی، حضور ساتھ جلدی سے کمپلیٹ کر لیتے۔ تو اور رب کائنات کا آپ ایسا نہ کریں، آپ کیوں جلدی میں پڑھتے ہیں؟ بلکہ آپ کہیں نا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ کہیں کہ اے اللہ میرا علم اور زیادہ کر دے۔ یہ اس جملے کے ساتھ اس کیفیت کا تعلق، یہ اچھا خاصا ایک دلچسپ اور پیارا سا اور تفسیر کے لائق عنوان ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کی توفیق سے سیکھنے کا اہتمام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔